سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلوا علیہ صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج بزم نوری کی غالباً یہ 121ویں مجلس جو آج اس گھر میں منعقد کی گئی، اور جس کا عنوان رکھا گیا لا علمی کا خسارہ۔ اور چونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بزم نوری کی محفل کسی نہ کسی ایک عنوان خاص کے ساتھ ہی منعقد کی جاتی ہے، تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جتنے لوگ اس میں شریک ہیں بالکل توجہ کے ساتھ تھوڑی سی دیر وقت کے دائرے کے اندر ہی میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ علق کی ابتدائی آیت پڑھی جو کہ نزول کے اعتبار سے مشہور ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں یہی ہمارے نبی پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس آیت پاک کا شان نزول جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بھی عظمت رسول اور مقام رسول عیاں ہوتا ہے۔ جب حضرت جبریل کی آیت لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تو کیا کہا؟ اقرا یا محمد، فرمایا پڑھو اے محمد۔ اللہ کے نبی فرماتے ما انا بھی قاری، میں نہیں پڑھتا۔ آپ نے کئی مرتبہ کہا اقرا یا محمد، پڑھو اے محمد۔ آپ نے ہر بار کہا ما انا بھی قاری، میں نہیں پڑھتا۔ کسی جگہ بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، یا اس کا یہ معنی ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ کہنے کا مقصد کیوں کہ بعض لوگوں نے لفظ امی کا معنی ان پڑھ لیا۔ کیا لیا؟
یعنی وہ کہتے ہیں کہ امی اسے کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو. تو قرآن پاک کی پہلی آیت اللہ کے رسول کے علم کو بھی ثابت کر رہی ہے اور آپ کو امی کے اصل معنی کی طرف رغبت دلا رہی ہے. اسی لیے کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں تو میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ پڑھو، کہوں گا، بلکہ جملہ الگ ہوگا کہ میں پڑھ کر بتاتا ہوں یا تم سنو میں پڑھتا ہوں. اور جب کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ ہاں یہ پڑھا لکھا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو. اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اقرا یا محمد، پڑھو. یعنی حضرت جبریل کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ اے امام الانبیاء آپ پڑھے لکھے ہیں تبھی تو رب پڑھوا رہا ہے. تو اب اگر امی کا معنی کوئی یہ لے کہ ان پڑھ کا معنی ہوتا ہے تو یہ محض جہالت ہے، لا علمی ہے، اور اس لا علمی کی وجہ سے وہ خسارے میں چلا گیا. خسارہ کیا ہوا کہ بے ادبی ہو گئی ذات مصطفیٰ کے لیے. اور اگر امی کا معنی وہ یہ لے کہ جو دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو تو علم کی وجہ سے اس نے اپنی محبت، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی. اور امی کا اصل معنوں میں معنی بھی یہی ہے کہ جو دنیا میں کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو. اب وہ کیسے؟ اس کی دلیل بھی اسی آیت میں. جب تک حضرت جبریل کہتے رہے اقرا یا محمد، آپ نے کہا ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. لیکن جیسے ہی حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اور بتا دیا کہ میرا امی ہونا یہ میری خصوصیت ہے، اس لیے کہ جب تک جبریل پڑھاتے رہے میں نہیں پڑھا، اور جب جبریل نے مجھے رب کا حوالہ دے کر کہا کہ پڑھو، کہ تمہارا رب تمہیں پڑھاتا ہے، تب میں نے پڑھنا شروع کیا. تو یہ اس آیت پاک کا اصل معنوں میں شان نزول بیان کیا جاتا ہے. نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے نا، سورہ علق کی جو ابتدائی. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے. انسان کی تخلیق کا ذکر رب کائنات نے اپنے رسول پر نازل کرنے والی پہلی وحی میں ظاہر فرمایا کہ انسان کا وجود جو تیار کیا گیا وہ خون کے لوتھڑے سے. اور علق عربی زبان میں خون کے لوتھڑے کو ہی کہا جاتا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت العلق رکھ دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت علم کی طرف رغبت دلا رہی ہے اور پڑھنے کی طرف متوجہ کر رہی ہے. جبکہ اگر آپ عقل لگائیں تو آپ کی عقل آپ سے ایک سوال کرے گی، اور وہ سوال کیا ہوگا کہ اللہ تو ایک ہے، تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو خالق ہے، تو رازق ہے، کھلاتا تو ہے، جلاتا تو ہے. تو ہونا تو یہ تھا کہ جب تو اپنی پہچان بندوں کو کرا رہا تھا تو سب سے پہلی آیت اپنے محبوب پر اللہ کی وحدانیت پر نازل ہونی تھی، اللہ کی الوہیت اور اس کے کمال اور اس کی تخلیق پر نازل ہونی تھی. لیکن رب کائنات نے قرآن میں سب سے پہلی وحی اپنی وحدانیت، اپنے ذکر اور اپنی تخلیق اور اپنی قدرت کے تعلق سے نازل نہیں فرمائی. پھر اگر یہ نہ ہوتا تو دوسرا کہ جس رسول پر اتر رہا ہے، جس رسول پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس رسول کی رسالت کا تذکرہ ہوتا، اس رسول کی بلندی، مقام اور رفعت کا تذکرہ ہوتا.
لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پہلی آیت میں نہ اپنی وحدانیت اور نہ اپنے محبوب کی رسالت ان دونوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ذکر کیا پڑھو۔ کیا حکم دیا؟ رسول کو حکم دیا پڑھو، اقرا، یعنی قرآن کی پہلی آیت کا نزول ہمیں بتا رہا ہے، اور رب کریم ہمیں اس آیت مبارکہ اور اس آیت کے ذریعے ذہن دے رہا ہے کہ میرے بندو، میں اپنی وحدانیت اپنے رسول کی رسالت کا پیغام نازل کر سکتا تھا، لیکن اگر بندے کے اندر علم نہ ہو تو نہ وہ میری وحدانیت کو پہچان پائے گا، نہ میرے رسول کی رسالت کو پہچان پائے گا، اور اگر پہچان بھی لیا تو اپنی مرضی سے ان کا تعین کرے گا، اور کہیں نہ کہیں خسارے میں مبتلا ہو کر وہ میری بندگی کا بھی انکار کر جائے گا، رسول پاک کی توہین اور بے ادبی کر کر اپنے ایمان و عقیدے کو تباہ کر لے گا۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلی آیت اپنے محبوب پر علم حاصل کرنے اور پڑھنے کی رغبت کے لیے نازل فرمائی، تاکہ صبح و قیامت تک جب بھی کوئی بندہ میری بندگی کا دعوے دار بنے تو اس پر لازم ہو کہ وہ مجھے سمجھنے کے لیے مجھے پڑھے، علم حاصل کرے۔ تو قرآن میں سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا گیا وہ علم کی طرف رغبت دلائی، تعلیم کی طرف رغبت دلائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ پھر اس کو محدثین نے مخصوص کیا اور کہا علم دین کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن حدیث پاک میں اگر کلمے دیکھیں تو مطلق علم کا ذکر ہے، اس میں الگ الگ نہیں کیا گیا، مطلق علم کا ذکر۔ اب وہ علم دنیا ہو یا علم دین ہو، دونوں علم کا تذکرہ۔ اور کیوں یہ ہوا؟ چونکہ رب کائنات نے ہمیں دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنانے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا، میری آخرت بھی، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اور پھر علم کے لیے نبی نے کہا کہ علم حاصل کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ فرض کیوں قرار دیا گیا؟ کبھی اس پر غور و فکر کیا ہم نے؟ کبھی اس پر عقل لگائی، کبھی ذہن لگایا؟ اسی لیے کہ تمام فرائضوں کو اصل معنوں میں جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، تمام ضروریات دین کو سمجھنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، عقیدے کی اصل کو جاننے اور پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کو صحیح طور پر بجا لانے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اپنی تجارت حلال طریقے سے کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق بجا لانا اور ان کی اتباع صحیح طور پر کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی علم اس لیے بھی فرض قرار دیا گیا کہ ایک انسان کی زندگی میں کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں علم کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر علم نہیں ہے تو بظاہر وہ خوش فہمی میں اپنے آپ کو بڑا پارسا، بڑا متقی، بڑا دیندار سمجھ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ کب خسارے میں چلا جاتا ہے اسے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور لا علمی کا بھیانک خسارہ ہے۔ لا علمی کا خسارہ یہ ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں۔ کتنے؟ 1444 سال۔ بالکل توجہ کے ساتھ سنو۔ اور جب چھوٹی مجلسوں میں خاص طور پر کسی لیکچر کو سننے کے لیے جب بیٹھو تو اس میں چمتکار سننے کو نہیں ملتا ہے، اس میں کام کی باتیں ہی کانوں میں پہنچیں گی، تو بالکل توجہ کے ساتھ سننا۔ 1450 سال گزر چکے، 1444 ہجری چل رہی ہے۔ ابھی اسٹیٹس مسلمانوں کا کیا ہونا تھا؟
اس دور میں دینی تعلیم کا معیار مسلمانوں کا کیا ہونا تھا؟ اگر میں اپنے تجربے سے کہوں جو میں نے پڑھا ہے تو کم از کم اس وقت ہمارے عام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تشریحات پر بات کرنی تھی. ہمارے عام لوگوں کو مبلغ ہونا تھا اعمال صالحہ کا. لیکن آج خسارہ یہ ہے کہ دنیا اتنی ترقی پر پہنچ گئی کہ کوئی چاند پر جا رہا ہے, کوئی زمین اور سمندر کی تہوں میں پہنچ رہا ہے. دنیا کو مٹھی میں ہم نے کر لیا. طرح طرح کے علوم آج ہمارے پاس موجود, ہر فیسلٹی اور ترقی. لیکن پلٹ کر جب اسلام کی طرف آؤ اور پھر اپنے مذہب کی تعلیم کی طرف آؤ تو آج ہمارا خسارہ نظر آتا ہے کہ آج بھی ہمیں اور آپ کو کلی کرنے کے مسائل پوچھنا پڑ رہا ہے. آج بھی ہمیں اور آپ کو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے یہ پوچھنا پڑ رہا ہے. آج بھی ہم کو اور آپ کو حالت نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے یہ سننا پڑ رہا ہے. غسل کیسے کرنا ہے, وضو کیسے کرنا ہے. آج تک جبکہ یہ تو ہماری ابتدائی تعلیم تھی جو ہماری نسلوں کے اندر پیدا ہونے کے بعد منتقل ہو جانا تھا. ہر باپ ہر ماں بچپن میں اپنے بچوں کو ان مسائلوں سے آراستہ کر چکے ہوتے. لیکن آج یہ خسارہ ہمارا کہ آج بھی ہمیں اور آپ غور کریں, اتنا ترقی یافتہ دور کہ اگر آج آپ کے سامنے اگر کوئی یہ کہے کہ یار بھائی صاحب میں کیا کروں, جوان آدمی میرے کو موبائل چلاتے نہیں آتا, تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے تعجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ دنیا اتنی ترقی پر پہنچ گئی, اتنا عروج پا لی. بچہ جو 5 سال 4 سال 2 سال کا ہے وہ موبائل چلا رہا ہے اور تجھے موبائل چلاتے نہیں آتا. تو تعجب ہوتا ہے نا ایک آدمی کو کہ یار جوان آدمی اس کو موبائل آپریٹ کرتے نہیں آتا. اب آپ سوچ رہے ہیں, سوچیں کہ جب اس دنیا کی کسی ایسی چیز کو جو عام ہو چکی ہو اگر کوئی آدمی نہ چلا پائے تو تمہیں تعجب. کبھی ہم نے اس پر تعجب کیا کہ دنیا اتنی ترقی پر پہنچ گئی لیکن ابھی بھی ہماری قوم میں لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں معلوم, ہمیں نماز پڑھتے نہیں آتی, ہمیں فاتحہ دینا نہیں آتی, ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ نہیں معلوم, ہمیں قبر میں کیسے اتارنا ہے یہ نہیں معلوم, ہمیں جنازہ کیسے پڑھنا اور پڑھانا ہے یہ نہیں معلوم, جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. تو بتاؤ اس وقت کبھی ہم نے تعجب کیا؟ کوئی تعجب نہیں ہے بندے کو, بلکہ وہ کہتا ہے ہاں لا علم ہے, یہ دین سے دور ہے, یہ کہہ کر چلے گئے. لیکن حضرات محترم یہ ہماری پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اور آپ یاد رکھو کہ ہر دور میں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت علم سے ہوئی ہے, ہر دور میں علم سے ہوئی ہے. اگر علم نہیں ہوتا تو تم آج بھی کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے پڑے ہوتے. اگر علم نہیں ہوتا تو وہ کتاب قرآن جو تمہاری ہدایت کے لیے مصطفیٰ پر نازل کی گئی وہ تمہارے گھروں میں رکھی ہوتی اور تم کسی اور کے طریقہ کار پر عمل کر کر اپنی زندگی گزارتے ہوتے. قرآن دیا کیوں رب نے؟ تاکہ اسے پڑھیں, اس پر تفکر کریں اور دنیا کی ترقی یافتہ راستوں پر چل کر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور انہیں اپنے متبرک مذہب سے قریب کریں. لیکن آج ہماری لا علمی کا خسارہ کہ ہر چیز رسمی ہے, ہر چیز رسمی. نماز رسمی طور پر ہم پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت رسمی طور پر ہم پڑھ کر رہا ہے, اور دینی جو معاملات ہیں یہ ہمارے لیے رسم بن چکی ہے. دین کے لیے نہ کوئی ٹارگیٹ, نہ کوئی پلان, اور نہ ہی ہمارے ذہن کبھی اس جانب بڑھتے ہیں کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں اپنے مذہب کی تعلیم, اپنے مذہب کا کلچر اور اپنے مذہب کے طریقے لوگوں تک کیسے پہنچائیں. یا تو ہم محدود ہیں تقریروں کی مجلسوں میں, یا ہم محدود ہیں ناچ گانے اردن میں, یا پھر ہم محدود ہیں کہ ہم بڑے بڑے لنگر کر کر لوگوں کو کھلا دیں. بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا طریقہ نہیں. ورنہ میں نے کہا ہر دور میں ایمان و عقیدے کی حفاظت علم سے ہوئی ہے. ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں.
چونکہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں یہاں سے میں سمجھ گیا ہوں. میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ جہاں میں جب بھی کہیں خطاب کرتا ہوں تو مجھے دو چیزیں بالکل برداشت نہیں. ایک کہ دوران بیان کوئی اپنی توجہ بانٹے، اور دوسری چیز کہ بلا ضرورت اٹھ کر مجلس سے جانا. یہ چونکہ کوئی لچھےدار تقریر تو ہے نہیں کہ سیٹ کر کے آئے ہوں بس تم سے نعرے لگوانے ہوں، تم سے داد لینی ہو تو ہر آخری کا جملہ اتنا بھاری پیش کروں کہ تم آخری جملے میں نعرے لگاؤ. تو ویسی تقریروں میں فرق نہیں پڑتا، لیکن جس میں ذہن لگا کر بات کی جائے نا، اس میں ایک آدمی بھی اگر ہلتا ہے تو خطاب کرنے والے کو پریشانی ہوتی ہے، اور یہ آداب کے بھی خلاف ہے. یہ چھوٹی سی مجلس ہے، یہ درسگاہ ہے سمجھ لیں، اور درسگاہ میں جتنے ادب سے بیٹھے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھا کریں. بہرحال ہر دور میں کیا ہوتا ہے، علم ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سبب بنتا ہے. میں ایک حکایت بتاتا ہوں اسی سے متصل. کوفہ کی سرزمین پہ چونکہ عراق جو ہے وہ اسلامی دور میں کیپٹل رہا ہمیشہ، یعنی اسلامی جتنے بھی بڑے حکمران اور اللہ والے اور محدث یہ سب عراق اور خاص طور پر بغداد، کوفہ اس علاقوں میں رہے. مولا کائنات نے کوفہ کو راجدھانی بنا دی تھی اسلامک، مولا علی شیر خدا نے، اور وہیں آپ کی شہادت بھی ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں. اصل میں کوفہ میں آپ کا وقت گزرا ہے اور مزار مبارکہ آپ کی بغداد میں ہے. تو کوفہ میں ایک وقت یہ ہوا کہ ایک شخص وہاں کے بازار پر اس نے ایک ممبر لگائی، اور ممبر لگانے کے بعد اس نے پوری قوم کو چیلنج کیا، مسلمانوں کو کہا کہ اے گروہ مسلم، اگر کوئی میرے چند سوالوں کا جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. جب اس نے یہ اعلان کیا لوگ جمع ہونے لگے، اور پھر لوگوں میں علماء فقہا بھی موجود تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ کر تیرا سوال کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے 3 سوال ہیں. ایک سوال یہ کہ اللہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کون سا سوال؟ اللہ ابھی ہے تو کیا کر رہا ہے. دوسرا سوال کہ اگر وہ ہے تو اس کا رخ کدھر ہے. اور تیسرا سوال کہ اگر وہ ہے تو وہ کب سے ہے، وہ اس سے پہلے کیا تھا. یہ 3 سوالوں کے جواب اگر کوئی دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. لوگوں کا ہجوم لگا ہے، لوگ جمع ہو گئے. دیکھیں نا کھیل بتانے والا جب سڑک پر بتاتا ہے تو لوگ گھیر لیتے ہیں اسے. تو اسی انداز میں لوگوں نے اسے گھیر لیا، اور جب لوگوں نے اسے گھیر لیا تو وہاں پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، لیکن کوئی اس کے سوال کا جواب دے تب کہ وہ قرآن و حدیث کو مانے. ارے جو اللہ کا ہی انکار کر دے وہ قرآن کو کیا مانے گا، وہ حدیث کو کیا مانے گا. تو بڑے بڑے کھڑے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا، عقل مند لوگ. لیکن دیکھا کہ ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 8-9 برس کی ہے، اور وہ مدرسے سے قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور کتابیں اپنے سینے سے لگائے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا. اس نے بھی دیکھا کہ سڑک پر مجمع ہے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، متمنی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں تو کیا ہے. وہ بچہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے گیا تو اس نے منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھ کر پوری قوم مسلم کو چیلنج کر رہا ہے، اور سب کی گردنیں جھکی ہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. جب اس نے سوال دہرایا تو یہ 8 سال کا بچہ جو قرآن کو سینے سے لگا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، یہ اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، اے بوڑھے شخص، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا. کیا کہا؟ میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا. جب اتنا سنا تو بوڑھے پر سکتہ طاری ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ کوئی تو آگے بڑھا. تو وہ بوڑھا کہتا ہے کہ بچے تو ابھی بچہ ہے، تو میرے سوال کا جواب. تو وہ بچہ 8 برس کی عمر میں کہتا تیرا سوال بھی بچکانا ہے. کیا جواب دیا؟
تیرا سوال بھی بچکانا ہے. بچہ کہتا میری عمر کو نہ دیکھ، بس مجھے تیرے سوالوں کا جواب دینا ہے، اسے قبول کر لے. جب بچے کی یہ جابازی والی باتیں پورے مجمع نے سنا تو سننے کے بعد وہ پورا مجمع بچے کی طرف ہو گیا اور کہا جواب کوئی بھی دے، تجھے جواب سے مطلب ہے، اب بچہ ہی جواب دے گا. پورے لوگ اس 8 سال کے بچے پر اپنا دار و مدار ٹکا دیتے ہیں. بچہ کہتا ہے دوہرا سوال ہے. وہ سوال کو دہراتا ہے. سب سے پہلا سوال کہ اللہ ہے تو کیا کر رہا ہے. 8 برس کے بچے سے جب یہ سوال ہوا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ سوال کا جواب میں دوں گا، یعنی میں مجیب تو سائل، میں جواب دینے والا ہوں اور تجھے جواب چاہیے. تو جس ممبر پر، جس تخت پر تو بیٹھا ہے، تو نیچے اتر اور مجھے اوپر چڑھنے دے. وہ 8 برس کے بچے نے اسے نیچے اتارا اور خود اوپر چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے سوال دوہرا. اس نے وہی سوال دہرایا کہ رب کیا کر رہا ہے ابھی. تو وہ بچہ کہتا ہے رب یہی کر رہا ہے کہ تو تخت پر تھا، تجھے نیچے کر دیا، اور میں نیچے تھا، مجھے تخت پر کر دیا. جب یہ جواب دے دیا تو وہ لاجواب ہو گیا، عقل کام نہیں کری. کہا جواب مل گیا. وہ بوڑھا اب لاجواب ہوا، کچھ نہیں کہہ پایا. کہا دوسرا سوال، اللہ ہے تو اس کا رخ کدھر ہے. کہا چراغ لے آؤ. چراغ لایا گیا، اسے روشن کیا اور روشن کر کر اس بوڑھے کے سامنے رکھ دیا اور کہا بتا اس کا رخ کدھر ہے. کہا اس کا رخ نہیں ہوتا. تو پھر کہا یہ جیسے ہی روشن ہوتا ہے تو تمام جانب اپنی روشنی یکسی پھیلاتا ہے. بس کہا میرا رب بھی نور ہے، وہ کسی ایک جانب نہیں، ہر جانب یک برابر دیکھتا ہے. یہ دوسرا سوال. اور جب تیسرا سوال اس نے کہا کہ تیسرا تو کہا رب ہے تو اس سے پہلے کیا تھا. تو کہا 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر. اس نے گنتی گننی شروع کی. وہ 2 پر پہنچا اور 2 پر پہنچنے کے بعد کہتا 1. کہا 1 سے پہلے کیا ہے. کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، سب 1 کے بعد ہے. تو کہا بس میرا رب بھی 1 ہے، 1 سے پہلے کچھ نہیں، سب اس کے بعد. تو میرا رب سب سے پہلے ہے، پھر پوری چیزیں اس کے بعد ہے. سمجھ آئی. یہ 8 برس کے بچے نے اس مجمع میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. اور کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے. تمہیں معلوم وہ بچہ بڑا ہو کر کون بنا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر وہ بنا جس کی تقریباً دنیا میں 60% مسلم آبادی پیروی کرتی ہے، اور جسے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. یہ امام اعظم کا کمال تھا علم کی وجہ سے 8 برس کی عمر میں. تو یہ ایک مثال اس لیے دی کہ ہر دور میں مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے عقیدے، ان کے اعمال کی حفاظت علم سے ہوئی ہے. اور جب بھی مسلمان علم سے دور ہوا، علم دین سے بالخصوص دور ہوا، تو اس نے اپنے ایمان کو بھی تباہ کیا، اپنے عقیدوں کو بھی تباہ کیا، اپنے اعمال کے اندر بھی کوہتائی اور خرابی کا یہ سبب بنا ہے. اور پھر ذلت، رسوائی اور طرح طرح کے ظلموں نے اسے گھیرا ہے. اور جس دور میں مسلمان علم سے آراستہ رہا، وہ دور اس کے لیے بڑا سنہرا اور بڑا پیارا گزرا ہے. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، اسی ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کچھ یادگار اور تاریخی چیزیں جو اس ملک میں موجود ہیں، اور جن لوگوں نے اسے تعمیر کی اور کروایا، جب ان کی اصل ہسٹری پڑھو تو معلوم ہوگا کہ یہ وقت کے عالم بھی تھے. یہ عالم دین ہوا کرتے تھے منصب بادشاہت اور اقتدار پر بیٹھنے کے پہلے. اورنگزیب علیہ رحمہ، جن کے دور میں نہ جانے کتنے اسلامی کام ہوئے. آپ کے دور میں فتاوی عالمگیری لکھی گئی. آپ کا حال کیا تھا؟ آپ بادشاہ تو تھے، لیکن اس بادشاہت پر قائم رہتے رہتے آپ عالم دین بھی بنے، حافظ قرآن بھی بنے. اور محض ایک بات لگی تھی، آپ کے 2 بچے حافظ ہو گئے تو شاہجہاں ابا تھے ان کے،
تو انہوں نے کہا بچوں حافظ ہو گئے، جاؤ دادا کو خبر دے آؤ کہ تم نے حفظ کر لیا۔ یہ دونوں بچے اٹھے اور گئے اپنے دادا کے پاس، شاہ جہاں کے پاس، کہا دادا ہم حافظ ہو گئے۔ تو جب کوئی دادا سنے کہ اس کے پوتے حافظ ہو گئے، تمہارے خوشی کے تو اچھل جانا چاہیے، لیکن وہاں یہ ہوا کہ شاہجہاں کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چلو نکلو، میں مصروف ہوں کام سے۔ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا اور اپنے پوتوں کو واپس کر دیا دربار سے۔ یہ بچے گئے، جب باپ کو جا کر بتایا حال کہ ابا ہم گئے خوشخبری دینے، تو دادا نے بڑی بے مروتی کے ساتھ ہمیں دربار سے روانہ کر دیا۔ یہ غضبناک ہوئے، گئے، کہا ابا اگر کوئی دنیاوی کامیابی لے کر آتے اور دربار سے بھگا دیتے تو میں بات تسلیم کرتا، لیکن یہ خدا کا قرآن اپنے دل میں اتار کر آپ کو بتانے آئے اور آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے۔ تو باپ جواب دیتا ہے کہ تیرے بیٹے پڑھے ہیں تو جشن منا، اگر میرا بیٹا پڑھتا تو میں جشن منا۔ بس یہ بات لگنی تھی دل میں۔ اس دن سے قرآن کو رٹنا شروع کیا اور آپ اپنی زندگی میں حافظ قرآن ہوئے، حافظ قرآن ہوئے، عالم دین بنے، اور پھر اس علم کی وجہ سے آپ کو رب نے وہ جلال وہ صلاحیتیں عطا فرمائی کہ یہ ملک ابھی تو مختصر ہو گیا، جب آپ تھے تو اس کی وسعت نہ جانے کتنی دور دور تک تھی۔ آپ کا ایک فرمان اگر جاری فرماتے تو کسی کو اختلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ جہاں اس میں حکومتی فرامین ہوتے وہی اللہ اس کے رسول کے قوانین کو بھی ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ یہ نظام تھا، اس ملک کی تاریخ میں گزرا، اور دیگر ممالکوں کی تاریخ آپ پڑھیں تو جہاں بھی مسلمانوں کا سنہرا وقت اور بلندی اور اقتدار والا وقت گزرا ہے، وہاں اصل معیار بنا ہے علم۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن کی پہلی آیت میں ہمیں علم کی طرف رغبت دلائی، اور آج خسارے کا سبب، ذلت و رسوائی کا سبب لا علمی ہے، چونکہ ہمارے لیے خاص طور پر علم دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مسئلہ بھی اگر پوچھنا ہو تو ایسے پوچھتے حضرت یہ بتا دیں ذرا یہ ہاتھ کدھر باندھتے ہیں نماز میں، بس پتہ کر لیا ہوگا بری، کیوں باندھتے ہیں کبھی سوال کیا؟ سجدہ کیسے کرتے ہیں، کیا ٹکنا پہلے ناک یا پیشانی، ابھی تک اسی میں لگے ہیں، عمر چلی گئی، یہ نہیں معلوم ہوا کہ پیشانی لگانا ہے یا ناک، سجدے کی حالت میں پوزیشن کیا ہونی چاہیے یہ نہیں معلوم، عمریں گزر گئی، آج بھی پوچھنا پڑ رہا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی رسوائی اور ذلت کیا ہوگی ہمارے لیے؟ جس خدا کے کلام کو ہم حق مانتے ہیں اس کی پہلی آیت کہے اقرا، جس رسول کا کلمہ پڑھے وہ کہے تم پر علم فرض، اس کے باوجود ان اصل سے دور ہو کر اور فروع کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، تو نہ یہ اصل بندگی ہوئی نہ اصل رسول پاک کی محبت ہوئی۔ چونکہ اصل رسول پاک کی محبت جن لوگوں کے دلوں میں آئی، انہوں نے اپنے ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا محض علم کے لیے۔ سرکار غوث پاک کا لنگر کھائے نا پورے مہینے بھر، ہر آدمی غوث پاک کے نعرے لگا رہا زبان سے، لیکن سرکار غوث پاک کی زندگی کو جانا کہ تھی کیا زندگی؟ 91 برس میں تقریباً آدھی زندگی علم کے لیے صرف کی آپ نے، آدھی زندگی۔ لیکن ہم نے تو کرامتیں سننی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا، سورج میں چلے گئے، بے اولادوں کو اولادیں دے دی، بس یہ سنے نعرے لگائے بات ختم۔ کیا یہ محبت کا حق ادا ہو گیا غوث پاک کی؟ سرکار غوث اعظم نے دریائے دجلہ کے کنارے کی ہریالی کھائی، برسات اپنے جسم پر جھیلی اور اپنی کتابوں کی حفاظت فرمائی، کئی دن فاقے اٹھایا لیکن درسگاہ کا ناغہ کبھی نہیں کیا۔ یہ غوث پاک کی اصل زندگی تھی۔ آج ان کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر قرآن بھی رسم کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو تو پڑھیں گے، رمضان آیا تو پڑھیں گے، اور یا شوقیہ طور پر تلاوت کریں، چونکہ سن رکھا ہے کہ ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے ساتھ ہمارا آپ کا سلوک کیا ہے بتاؤ؟ کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا؟ اللہ فرماتا ہے
کہ افلا تفکرون تدبرون تعقلون، یہ جو لفظ کا ہے اس پر تحقیق کرو، تم عقل والے ہو عقل لگاؤ، تم اس پہ غور کرو. لیکن ہم نے ایک آیت سن لی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جو رب نے کہا وہ ہے بھی. اگر بحیثیت ذکر دیکھنا ہے تو ہماری قوم کا 5-5-6 سال کے بچے بھی قرآن پڑھنا جان رہا ہے، 8-10 سال کے بچے حافظ قرآن ہیں. تو ذکر کے لیے خدا کا وہ فرمان بالکل صادق ہوا. لیکن قرآن ذکر کے علاوہ سمجھنے کے لیے بھی نازل کیا گیا، اور جب تک قوم اس پر عمل کر کر رہی اس کو کسی نے زیر نہیں کیا. یہ کہیں رسوا نہیں ہوئی، یہ کہیں شرمندہ نہیں ہوئی. ہر دور میں مسلمانوں کے خسارے کا سبب لا علمی، جہالت اور بے دینی ہے، اور اس دور میں بھی ہماری اور آپ کی جہالت کا سبب یہی ہے. چونکہ علم اس دور میں تو بڑی آسانی سے مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر ذرہ برابر فکر نہیں. ہمیں دنیاوی کام کے لیے تو بڑی بے چینی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اس لیے آپ ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو کوسا ہے آپ نے کہ یار میری عمر 50 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، میری نماز درست نہیں ہے، کبھی اس لیے کوسا اپنے آپ کو؟ اگر کبھی رات میں انٹرنیٹ کام نہ کرے موبائل کا تو وہ رات تو اللہ اللہ کر کر گزرتی ہے، بڑی مشکل سے گزری. صبح نیند کھلتے ہی پہلے اس کے ماہر کے پاس جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو دیکھو یہ رات نہیں چل رہا تھا، اس میں کیا خرابی آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کسی ماہر کے پاس اسی لیے گئے کہ آج یہ دیکھ لو کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں. کبھی اس لیے گئے، ہم گئے کسی ماہر کے پاس جا کر کہ یہ دیکھو میرا قرآن میں پڑھتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. کسی کے پاس گئے کہ مجھے یہ مسائل معلوم ہے، یہ مسائل صحیح طور پر میں بیان کرتا ہوں یا نہیں. کبھی نہیں. چونکہ ہمارے لیے دین کا علم محض ایک رسمی حیثیت رکھتا ہے، جس کو ہم حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہاں مجھے نماز پڑھتے آتی ہے، ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، ہاں میرے بچوں نے قرآن پڑھا ہے. لیکن حقیقت مانو میں تمہارے مسائل میں کوئی غیر کلام کر کر تمہیں نیچا دکھا جائے اور تم خاموشی کے ساتھ بیٹھو، اس سے ذلت بھرا دور مسلمانوں کا اس سے پہلے تو کبھی نہیں تھا، کبھی نہیں گزرا کہ غیر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو طلاق کا قانون ہے وہ درست نہیں، اور تم بیٹھ کر خاموشی سے نیچے منڈی ڈالے ہوئے ہو. غیر تمہاری متبرک چیزوں پر کلام کر رہا ہے، تمہاری نبی کی سیرت اور قرآن کی آیتوں میں وہ مداخلت کر کر انہیں غلط ثابت کر رہا ہے. اور ہماری قوم میں کوئی ایسا نہیں جو اس کا اٹھ کر انہی کے اسٹیٹس اور مقابلے کا آدمی اس کا دفاع کر سکے. کوئی نہیں. یہ خسارہ یہ لا علمی کا ہے. اور ہر دور میں اگر جرت بڑی ہے باطنوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، تو انہوں نے پہلے دیکھا کہ مسلمانوں کا علمی اسٹیٹس کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے. اور جب جب انہوں نے پایا کہ یہ لا علم ہے تب تک وہ تم پر اور ہم پر حملہ آور ہوئے. اور جس جس وقت ان کے علم کی وسعتیں بڑی تو آپ تاریخ اٹھا کر پڑھو کہ کسی نے اس قوم کو زیر نہیں کر پایا. حضرات یہ ذرائع ہیں، اپنے آپ کے اندر کوشش کریں، آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے اس لائق بنے کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو قرآن کو شفیع بنایا جائے تو یہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے شفاعت کرے نہ کہ شکایت کرے. حدیث رسول اللہ کیا ہے نہیں معلوم، کتابیں لائبریریوں میں دیمک ان کو چاٹ رہی ہے، اور ہم نے سوچ لیا کہ جنہوں نے بیچاروں نے مدرسے سے پڑھ کر ڈگریاں لی ہیں، جو ہماری مسجدوں میں امام ہے، یہ ٹھیکہ انہی کا ہے. ہم نے تو بس 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کھانا کمانا اور سو جانا ہے. تو اگر یہی کامیابی تھی تو پھر تم کسی کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ وہ بھی اپنے بچے پال رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی رات جا کر سو رہا ہے. بس فرق اتنا ہوا کہ تم ایک خدا کی عبادت کر رہا ہے، وہ کئیوں کی کر رہا ہے. لیکن تم عبادت کر رہا ہو تب تو صحیح ہے. عبادت کا بھی دار و مدار علم پر ہے، کیونکہ لا علمی میں عبادت بھی زحمت یا تو تکبر لا دیتی ہے، ریا لا دیتی ہے، یا پھر
آدمی کو اڑیل بنا دیتی ہے. کئی لوگوں کے اندر دیکھا ہوگا نا, انہیں مسئلے بتاؤ تو کہتے ہیں ہمیں مت بتاؤ, سب معلوم ہے, 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, یہ نئی باتیں ہم کو نہیں سمجھاؤ. یہ کیسے ہوا؟ لا علمی کی وجہ سے. پوری زندگی جاہل رہے, اب کوئی علم کی بات پہنچی تو اس کا انکار کر دیے. تو منکر ہونا بھی لا علمی پر ہے, منافق بھی لا علمی کی وجہ سے ہے, اور کافر بھی بندہ لا علمی کی وجہ سے ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ علم حاصل کرو. اگر علم رہے گا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب, تمہاری آخرت بھی کامیاب. اور پھر علم اگر دنیا اور دین دونوں کا ہو تو دنیا بھی بہتر بنتی ہے, آخرت بھی بہتر بنتی ہے. اور ان دونوں علم کے حاصل کرنے کی رغبت رب نے قرآن میں ایک دعا کے ذریعے ہمیں دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ. اور کیا کہا؟ علم کی طرف رغبت دلاتے ہوئے قرآن میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, فرمایا لوگوں جب تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے دریافت کرو, ان کے پاس جا کر پوچھا کرو. اللہ قرآن میں اللہ کے رسول اپنی مقدس زبان سے فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو دین سیکھیں اور سکھائیں. اور علم دین آدمی اگر حاصل کر لے, مان لے کسی کو نماز کے مسائل بہت آ گئے تو وہ یہ نہ سوچے کہ علامہ ہو گیا ہو. کسی کو 2-4 کتابیں مطالعہ اگر اس نے کر لیا تو وہ یہ نہ سوچے کہ بس میری تکمیل ہو گئی, بلکہ چاہیے کہ قوم کے دفاع کے لیے تحقیق کی جائے, قرآن و احادیث کی طرف رجوع کیا جائے, ہونے والے فتنوں سے جوجھ کر سڑک اور بازار اور چوگڈوں پہ بیٹھ کر بحث کر کر مناظرے کر کر قوم کو تباہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جب کوئی ایسی چیزیں سنے تو اس کو تلاش کیا جائے. یہ ایک ذمہ داری مسلمان کی ہے, نہ کہ اپنا دفاع کر دیا, اپنے سے کمزور آدمی کو بات چیت سے زیر کر دیا اور پھر اپنے آپ میں خوش فہم ہو گئے کہ نہیں میں نے تو فلاں کی زبان بند کر دی تھی, میں نے تو فلاں کو نیچا دکھا دیا. تو حضرات یہ لا علمی ہمارے لیے خسارہ ہے, ہر دور میں خسارہ, اس دور میں خسارہ. اور جس وقت مسلمان قوم بالخصوص علم دین سے قریب ہوئی اس وقت یہ سربلند ہوئے ہیں, اور اللہ رب العزت نے ہر محاذ پر انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزم نوری کی محفل کسی نہ کسی ایک عنوان کے تحت ہوتی ہے. آج علم دین کا خسارہ یہ عنوان تھا, تو اسی عنوان کے تحت میں نے اپنی گفتگو کو وقت کے دائرے کے اندر سمجھنے کی کوشش کی. اور یہ اسی مقصد کے تحت چھندواڑہ شہر نہیں بلکہ ضلع کے کئی ایک علاقوں میں اسی طرز پر بزم نوری کی محفلیں کہیں نہ کہیں منعقد ہوتی ہیں. کسی ایک خاص عنوان پر یہ کم لوگوں کے درمیان گفتگو کرنا یہ بھی ایک پلاننگ ہے. سمجھ آئی بات؟ کتنے غور سے سن رہے ہیں مجھ جیسے آدمی کو, آپ لوگ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ توجہ کیسے کیوں ہے؟ کیونکہ آپشن کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, سننا مجھے ہی ہے. اور یہاں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جو تمہاری توجہ کو بھٹکا دے. تو یہ ایک درسی مجلس ہے, اور درسی مجلس یہ ذہن کے ساتھ قلب میں اترتی ہے. ہاں, تھوڑی دیر جوشیلا ہونے کے لیے بڑے بڑے جلسے اچھے ہیں جس میں کھل کر نعرہ لگاؤ, اپنے اپنے موقف پر خوب چلاؤ, وہ اپنی بات الگ اپنی جگہ ہے. لیکن ان مجلسوں کا فائدہ یہ اکابروں کا طریقہ ہے, یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. اسے محض ایک رسمی میلاد نہیں سمجھنا ہم نے, یہ ایک کانسیپٹ کے ذریعے تحت کی جا رہی ہے جو صرف چھندواڑہ شہر میں نہیں بلکہ چاندہ میٹا, پراسیا, ادھر آپ دموا تک چلے جائیں, اور بھوپال شہر جیسے جہاں بدعقیدیوں کا گڑھ ہے وہاں بھی اس طرز پر لوگ کام کر رہے ہیں, ایک ٹیم اور بے لوز صرف محض اللہ کی رضا کے لیے. تو میری گزارش ہے کہ جو اس کے کارکن ہے وہ, اور جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں بحیثیت سامعی بن کر, وہ ایک مشن کے تحت جڑیں, کام کریں بے لوز اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرنے پر جو انعام دیتا ہے وہ صرف ایک بندے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں میں وہ انعام منتقل ہوتا ہے, وہ ان کی نسلوں میں ہوتا ہے. اور ایسی کئی دلیلیں نگاہوں کے سامنے ہیں جس میں بڑی دور نہ جاؤ, ہے تو کئی دلیلیں
आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी, आपने सब कुछ दीन के लिए कर दिया। तो देखो आज उनके घराने का बच्चा भी अगर कहीं दिखे तो लोग उसका अदब करते हैं, ताजीम करते हैं, जबकि कोई आला नसब नहीं है, आले रसूल नहीं है, औलाद अली नहीं है, उसके बावजूद भी कोई कदम चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कपड़े और जुब्बे चूम रहा है। ये मकाम किसने दिया? महज मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन की तबलीग और उस पर अमल कर कर जिंदगी गुजारने। तो इसी काम को कर रहा है जो अकाबिरों का तरीका। हम उम्मती होकर एक बार नहीं जाते किसी के पास, हमारे नबी रसूल होकर एक एक दरवाजे पर 70-70 बार पहुंचे कि आओ दीन की तरफ। तो बज़्म नूरी ये काम कर रही है। आज 121 हफ्ते हो गए छिंदवाड़ा में, ये मजलिस 121वीं मजलिस है। तो खुदारा मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खासकर नौजवानों से, कि बिलाशुबा आपके पास बहुत अक्ल है, बड़ा तजर्बा है, लेकिन जब कोई दीनी काम करे तो उसका साथ दो जिम्मेदार बनकर। अपने अंदर के रब्बे कायनात तूने मुझे चुना है, मुझसे तू ये दीन का काम लेगा, और साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला कतरा और किल्लत नहीं देखता। अल्लाह बंदे की अकीदत और उसकी तवक्को के एतबार से उसे इनाम अता फरमाता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग रहेंगे साथ में, इनका साथ देंगे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इस महफिल में हफ्तावारी कहीं ना कहीं जहां भी होती जुमेरात के दिन, उसमें शरीक भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक आखिरी बात सुन लें। एक ऐलान है वो कि चांदा बेटा में, परासिया चांदा बेटा में बज़्म नूरी अभी हो गई है 203 हफ्ते, 211 हफ्ते के होने पर, यानी 200 हफ्ते जब पार हो जाए ना, कोई अदद खास तक पहुंच जाती है, तो उस पर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। तो हर बार जलसे जुलूस कर कर बात खत्म हो जाती थी। या छिंदवाड़ा में भी आपने देखा 100वीं बज़्म, कौन सी बज़्म की थे हमने, 50 अंजुमन लॉन में एक सेमिनार हुआ था और उलमा इकराम के बयानात हुए थे। तो ये किताब इस बार ये तरीका लिया है कि ये किताब बनाई है ना, ये सिंगल है किसी के पास, ये किताब है जिसका टाइटल है, सुन लें फिर देख लेना भी, आओ दीन सीखें। इस किताब में मुतफर्रिक मसाइल हैं, सवाल जवाब की शक्ल में, यानी सवाल भी उसी में है और जवाब भी उसी किताब में है। इस किताब की कीमत 100 रुपए है। कितनी? 100 रुपए। इस किताब को आपको लेना है। बाकायदा इस किताब के फ्रंट पेज में पूरी शराइत लिखी है, और सबसे आखिरी जो पेज है वो है एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र। जब आप किसी से ही किताब लेंगे तो बाकायदा उसको भरकर आपको देगा, और जब भरकर वो आपको देगा तो आपको वो एडमिट कार्ड लेकर, प्रवेश पत्र जिसको कहते हैं, अपने पास रखना है। इंशाअल्लाह चुनाव के रिजल्ट के बाद उसके एग्जाम की तारीख आप तक पहुंचाई जाएगी, और हर इलाके में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका इम्तहान होगा। इसका इम्तहान, ये देखें आखिरी पेज जो है, ये इस तरीके का इसमें प्रवेश पत्र है कि एक आपको दिया जाएगा और एक जो आपको किताब देगा अपने पास रख लेगा। यही आपको लेकर आना है। इस किताब का बाकायदा एग्जाम देना, पेपर है ना, ऐसा नहीं कि टिक मार दिए, मोबाइल से निकाल लिए, नहीं, ताकि लोगों के अंदर जिम्मेदारी रहे। और जो इस इम्तहान में आला दर्जे से कामयाब होता है, मतलब पास होता है, तो उसके लिए इनाम कोई ऐसी चीज नहीं रखे जो आमतौर पर, उसके लिए पहला इनाम है कि उसको उम्रे पे पहुंचाए। ऐसे 10 लोगों के इनाम है, 10 लोगों तक इसके इनाम तकसीम किए जाएंगे। और इसका एग्जाम देने भी आपको जिस जगह हो रहा है वहां नहीं जाना है। इंशाल्लाह इसका एग्जाम भी छिंदवाड़ा शहर में ही होगा। तो जिन लोगों को लगता हो कि हम इल्म दीन हासिल कर लें इस बहाने, और ये करना क्यों पड़ा कि जब किसी चीज के लिए टारगेट होता है तो तवज्जो होती है। क्या होती है? टारगेट होता है तो तवज्जो। वरना ऐसे कई रिसाले आपके घरों में होंगे, आपके पास, आपने दिल लगा तो पढ़े, नहीं तो रख दिए, और वो रखे रखे बेचारे धूल में खराब हो रहे हैं। और कई वक्त आएगा तो फिर आप कहोगे ये बोसीदा हो गया, इसको कब्रिस्तान ले जाओ, जाके दफनाओ। लेकिन जिस चीज में टारगेट होता है तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर तवज्जो होती है। बस इसमें इस नियत के तहत इस काम को शुरू किया गया है, और एक मकसद के तहत कई सारे मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे। हो सकता है कि इस किताब के जरिए बड़ी किताब की तरफ आपको रग़बत हो, तो आप लोग, हमारे उमैद भाई हैं, नूरुल भाई हैं, जुबैर भाई, रिजाल भाई, और बज़्म नूरी के कई एक कारकुन हैं, आप इनसे राब्ता कर कर ये किताब हासिल कर सकते हैं। और जब इसका एग्जाम होगा आपको बता दिया जाएगा।